بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام جی وعلیکم علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آج بہت جی تھا بہت عرصے سے آپ جی سے بہت سی باتیں کرنے کے لیے، جی کیونکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میں یہ بتانا چاہوں گی، کیونکہ یقیناً آپ کو سنتے تو رہے ہیں ہمیشہ، لیکن کچھ زندگی میں کچھ انسانوں کے ایسے فضائل ہوتے ہیں یا ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں، ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو گفتگو سے اس طرح سے عیاں نہیں ہوتے، مگر وہ لوگ جو فیس ٹو فیس مل رہے ہوتے ہیں یا معاملات ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. تو جتنے دیکھنے والے ہیں ہمارے انکل کو، ہمارے ابو جی کو، ہمارے لیے، میرے لیے تو یہ والد سے بھی بڑھ کے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے، لیکن ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کا ایک خاصہ جو جس سے میں سیکھنا چاہتی تھی، اینڈ آئی وانٹیڈ کہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اگر اس چیز کو جانیں اور سیکھیں تو یہ ایک بہت خوبصورت سیریز بھی ہو سکتی ہے، لیسنز ہو سکتے ہیں کہ رشتے جو ہوتے ہیں ہاں جی وہ ایک دو قسم کے ہوتے ہیں ابو جی. جی ایک تو وہ جو اللہ بناتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہم اس دنیا میں خود سے چوز کرتے ہیں. جی جی مگر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ رشتے کیا ہیں، مگر ہم ان رشتوں کو کس طرح سے لے کر بڑھتے ہیں جی اور کس طرح سے نبھاتے ہیں. ہاں یہ سب نبھانا بہت بڑی ہے. بنانا نہ آسان بنانا آسان ہے، نبھانا تو نبھانا. اور میں نے تعریف نہیں ہے، یہ حقیقت میں بیان کر رہی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے آپ ایک سربراہ کی حیثیت سے اپنے گھر میں بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو لے کر چل رہے ہیں، مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے. اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ دیٹ کہ کیا وہ زندگی میں آپ نے سیکھا، کس سے سیکھا کہ یہ جو رشتوں کو نبھانا ہے یہ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے اس دنیا میں آپ کر رہے ہیں. یہ اللہ کی خاص کرم نوازی. بے شک بے شک. آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اس میں ایک ٹپ بھی آپ کی طرف سے مل گئی کہ یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں. صحیح. ایک تو میں کہتا ہوں کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس ہیں. دوسرا میں نے یہ اپنے والدین سے سیکھی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. آج بھی ان کا بڑا نام ہے، فیملی میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو ان کے ہم اثر ابھی بھی میں جب اپنے ایریاز میں جاتا ہوں تو وہ سادات سمجھ کے بھی میرا احترام کرتے ہیں. بے شک بے شک. پھر جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سید سخاوت علی شاہ صاحب کے فرزند ہیں تو یقین کریں وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے دوبارہ مجھے ملتے ہیں کہ اب ہم ایک دفعہ پھر ملنا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دعائیں نکلتی ہیں اپنے والدین کی اس عظیم جو شخصیت اور جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. صحیح. کہ وہ اب تک لوگ مجھے دوبارہ اٹھ کے ملتے ہیں. اور اسی طرح میرے چھوٹے بھائیوں کو کبھی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ان کی اولاد ہیں تو ان کے ساتھ بھی عموماً ایسے ہوتا ہے. الحمدللہ. تو ایک تو یہ کہ مجھے یہ چیزیں ورثے میں ملی ہیں. الحمدللہ. پھر جب میں نے دیکھا کہ ان کی لوگ فیملی والے بھی اور باہر والے بھی کہ ان کی خصوصیات جو یہ تھیں کہ مسکرا کے ملنا اور ہر کسی کے کام آنا، تو اس سے پھر مجھے لگا کہ میرے والد کی اتنی عزت ہے تو میں اس عزت کو لے کے آگے چلوں. ذمہ داری ہو جاتی ہے شاید جب آپ کے پیرنٹس نے ایک ہائی پیڈسٹل کے اوپر جا کے اپنی زندگی گزاری ہو. تو میرا خیال ہے بچوں کے لیے ایک ذمہ داری، مشعل راہ بھی ہوتے ہیں اور ذمہ داری بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس لیگیسی کو لے کے آگے بڑھا جا سکے. اور پھر قدرت نے مجھے گھر کا بڑا بیٹا بنایا اور والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے وہ جلدی ہمیں چھوڑ گئے. اور کیا عمر تھی آپ کی جس وقت؟ میری عمر اس وقت 28 سال تھی. کچھ بھی نہیں. ہاں بہت بالکل بہت جلدی چلے گئے اور ان کی ایج بھی 63 تھی. صحیح. جلدی چلے گئے، حالانکہ ان کی صحت بہت اچھی تھی. تو ایسی ان کی شخصیت، ایک تو ان کا اخلاق بہترین تھا، دوسرا ان کا ماشاءاللہ چہرہ اور ان کے یہ رخسار تھے ایسے لگتے جیسے ابھی خون ٹپکا. یہ ان کے دوست بھی کہتے تھے مجھے میں اس کو ذرا، لیکن جوان تھا 28 سال، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا فیونرل ہوا اور ہوا ان کا سوئم اور وہ جو رسمیں ہوتی ہیں تو وہ
لوگ بے شمار لوگ اس میں آئے. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان کی شخصیت کی وجہ سے ہے, چونکہ آپ کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے, کوئی آپ کی جاب ایسی نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ آئے ہوں, یا آپ کہہ لیں کہ وہ کوئی سیاسی شخصیت, ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ جو اتنی گیدرنگ ہے, اور ماشاءاللہ بہت ساری گیدرنگ, ماشاءاللہ, یہ ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے والد گرامی اتنے عظیم شخصیت تھی. صحیح. تو وہ والی بات ہے نا کہ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں, جوانی کی تو بات اور ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایک پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں تو آپ کو پسند بھی وہ لوگ آتے ہیں جن کے اندر ورچوز ہوں, ایٹریبیوٹس ہوں, جن کا کردار ایسا ہو. یہ بچکانہ سی بات ہوتی ہے کہ کوئی شکل پسند آ گئی تو آپ نے پسند کر لیا, لیکن حقیقی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو سیرت ہوتی ہے, یا جس کو ہم کہیں کہ کردار. تو اگر ہم آپ کے والد اور آپ کی ذرا تھوڑی سی بیس بنا لیتے ہیں, اینڈ دین وی آر کمنگ ٹورڈز دا ریلیشن شپس. ایگزیکٹلی. مگر وہ جو کردار والد کا آپ نے 28 سال کی عمر تک ایکسپیرئنس کیا, یا لوگوں نے پھر بعد میں ظاہر ہے یقیناً تذکرہ کیا, تو وہ کردار کے کون سے ایسے پہلو تھے, یا کردار کی ایسی کوالٹیز کیا تھیں جس میں جن کو آپ نے سوچا کہ یہ تو ضرور ہونی چاہیے میری زندگی میں؟ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آنیسٹی, بیوٹیفل, ان کی جو دیانتداری تھی, اور دوسرا تھا ان کی ہمبلنس. صحیح. وہ عاجزی. ہاں جی. تو ایک شعر میں پڑھ دوں, عاجزی سے مجھے شعر یاد آیا, اور وہ میرے نانا جان, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے پائے کے بزرگ تھے. تو میں جب امریکہ جانے لگا, اس سے پہلے میں نے اپنے 2 بھائیوں کو امریکہ بھیجا. صحیح. تو پھر میں گیا, اور میں اس وقت آپ نے پہلے اپنے سفیر بھیج دیے, اور انہوں نے مجھے وہاں جا کے بلایا کہ آ جائیں. اس وقت امریکہ جانا ایک خواب تھا. ٹھیک. میں 95 کی بات کر رہا ہوں. بالکل. تو جب میں نے ان کے کہا نا کہ میں نے 2 بھائیوں کو بھیج دیا ہے, اب میں بھی جا رہا ہوں, تو آپ دعا کیجیے. تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا. والد صاحب نے؟ نہیں, نانا جی. نانا صاحب. اچھا. والد صاحب اس وقت تک جا چکے ہوئے تھے. اس وقت جا چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انکساری کو نہ بھولیں گر خدا دیوے عروج. آپ کا نام کیسے ان کو پتہ لگ گیا تھا پہلے؟ انکساری کو نہ بھولیں گر خدا دیوے عروج. اب دوسرا مصرع ہے, ماہ تاباں چمکتا ہوا چاند, ماہ تاباں آسماں پر اور زمین پر روشنی. تو میں نے اس کو پلے سے باندھ لیا. کیا کہنے. اچھا مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے کہ آگے تھوڑا بڑھیں, یہ اتنے شعر کیسے آپ کو یاد ہوتے ہیں؟ میں تو بڑی مشکل سے یاد کرتی ہوں. یو ہیو دس مطلب کوالٹی. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ہاں, یعنی ایک دفعہ سن کے یاد ہو جاتا ہے. نہیں خیر, ایک دفعہ تو نہیں, لیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے چیز ودیت کی ہے, میری خوبی نہیں ہے. اچھا. کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو میرے ذہن میں جو شعر میں نے سنے ہوئے ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں, چاہے وہ 40 سال 50 سال پہلے کی بات ہے, لیکن جب وہ اس کا کوئی لفظ آتا ہے نا, اس شعر میں سے کوئی لفظ کوئی بیان کرتا ہے تو پاپ اپ ہو جاتا ہے وہ شعر جو میری ووکیبلری میں کہیں ذہن میں کہیں ہوتا ہے. اوہ بیوٹیفل, دیٹس امیزنگ. یہ تو واقعی اللہ کی خاص عنایت ہے. اچھا چلیں, ماشاءاللہ ذکر والد محترم ہوا الحمدللہ. اب یہ بتائیے کہ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, اور جس معاشرے میں اس وقت ہم موجود ہیں وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایوری ون ہیز دیئر اون ہاؤسز, ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں ہے, بچوں میں مصروف ہے. مگر پاکستان کی حد تک تو چلیں پھر بھی ہماری روایات انٹیکٹ ہیں, لیکن یہاں پر رہ کے آپ نے اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بیٹوں کو, ان کے بچوں کو, یہ جو ماشاءاللہ چشم بدور, نظر بدور جو آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ایسے پوائنٹرز ہیں, کیا نچوڑ ہے, کیا چیزیں ہیں, کس طرح سے اتنے لوگوں کے دلوں کو آپ نے ایک مٹھی میں بند رکھا ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور
یہ اس پہ فخر بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ نے دیکھا اور آپ نے پورا خاندان دیکھا الحمدللہ بے تو شک پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچی. ایسے ہی ہے بالکل تو کہ آپ کے ایک اشارہ ہوتا ہے, آپ کی ایک کال ہوتی ہے اینڈ ایوری ون از لائک یو نو اسٹینڈنگ ٹوگیدر. ماشاء اللہ یہ خوش نصیبی بھی ہے, بے شک یہ اس رب کی عطا تو ہے, لیکن انسان کا بھی کوئی عمل ہے. وہ عمل کیا ہے میں وہ جاننا چاہتی ہوں. چلیں میں علامہ صاحب کا ایک شعر پڑھتا ہوں. بسم اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, واہ واہ, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کا میں تھوڑا ایکسپلین کروں. آپ تو ماشاءاللہ چونکہ آپ سمجھ گئی پلیز ہیں اس کو ایکسپلین کریں. ہاں جی. کہ ایک ہمارے دوست ہیں, میں ایکسپلین کرنے کے لیے ہاں, وہ جی. ان کی مثال دیتا ہوں. تو وہ ایک اپنی کمیونٹی کے ایک لیڈر ہیں, ٹھیک ہے. لیکن لوگ ان سے خوش نہیں تھے, ہوں حالانکہ وہ محنت کر رہے تھے اور بے لوث خدمت تھی. میں نے جائزہ لیا, میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ نا آرمی آفیسر ہیں اور ہر کسی کو اپنا سبارڈینیٹ ہی سمجھتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ. تو میں نے ایک دن ایک اتفاق سے اکٹھے ہو گئے. وہ اعتراض کرنے والے بھی ہے, تو ایک ہی کمیونٹی تھی نا, اعتراض کرنے والے بھی صحیح اور وہ بھی. تو میں نے مطلب ایک طریقے سے گفتگو شروع کی کہ آپ ماشاءاللہ بڑی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑے لوگ خوش بھی ہیں, اور کچھ کو آپ سے لہجے سے, آپ کے لہجے سے تھوڑا سا ہے بھی, اعتراض بھی ہے لہجے پر. تو میں نے کہا کہ یہ شعر میں نے وہاں پڑھا. ٹھیک. میں نے کہا علامہ صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے, سربراہ بننا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک. تو وہ میں نے پڑھا کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ نگاہ بلند, کہ انسان کی نگاہیں بلند ہونی چاہیے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بلند ہونی چاہیے, اور وہ دور اندیش ہونا چاہیے. بیوٹیفل بیوٹیفل. سخن دل نواز. میں نے کہا سخن دل نواز, کہ جو ہے نا آپ کی گفتگو وہ دل کو چھو جانے والی ہو اور دل میں اتر جائے. شائستہ گفتگو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی. اچھا, تیسرا ہے جاں پر سوز. صحیح. کہ آپ ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوں, ان کے دلوں پر بات آپ کی نقش ہو جائے کہ یہ بندہ بے لوث ہے. صحیح. یہ سارا کچھ ہماری بہتری کے لیے کر رہا ہے, یہ بندہ دیانتدار ہے, آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی, اور اس کا ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے. اگر اس کو ہم بریکٹ میں لکھیں تو کیا یہ درست ہوگا کہ مخلصی. جی جی ہاں, مخلصی تو بہت اچھا لفظ ہے. ہاں جی, اس چیز کے لیے. ہاں جی, ہاں جی, اخلاص. بالکل. ہاں جی, ہاں جی. تو ایک تو ہم ان کو میں نے یہ کہا, اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں الحمدللہ. یہ تین چیزیں. These are the three important things that you keep in mind for relationships. دور اندیشی ہو گئی. دوسرا ہو گیا کہ آپ وزڈم نہیں, پہلے دور اندیشی ہو گئی, مٹھاس, زبان کی مٹھاس, شائستگی, اور تیسرا اخلاص اور پیار, محبت, خلوص. جی ہاں جی, یہ ساری چیزیں اسی میں آ گئیں. جی, انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. سنسیریٹی, دل کی جسے کہتے ہیں, وہی والی بات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یہ تینوں چیزیں ایک جا ہو جائیں اور بہترین آپ نے خوبصورت طریقے سے بیان کیا. کئی دفعہ سوال ہے کہ کئی دفعہ ایک انسان ان ساری چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے, جی, مگر اگر کہیں آگے سے اس طرح سے نہ ہو, کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی دل مدھم پڑتا ہے. اتنے لوگوں کو پیار سے لے کے چلنے میں ضروری تو نہیں ہے ہر کوئی آپ کی طرح ان تین چیزوں کو رکھتا ہو. تو ہوتا ہے کبھی زندگی میں دل. جی, اس میں ایک اور شعر سن لیں, اس میں آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے وہ نانا جان کا شعر سنایا نا کہ انکساری کو نہ بھولے, بالکل, گر خدا دیوے عروج. بالکل بالکل. ماہ تاباں آسماں پر اور زمین پر روشنی. کہ ماہ تاباں آسماں پر ہوتا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, اونچا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ زمین کو روشن کرتا ہے, تو اس لیے وہ چاند ہے. دس از سو بیوٹیفل, اٹ از سو سمبولک کہ بہت اونچا ہے, بہت دور ہے,
لیکن وہ کتنا سیلف لیس ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی سب کو دیے چلا جا رہا ہے, وہ روشنی دے رہا ہے. آئی مین جسٹ امیجن کہ وہ کتنا دور ہے, اکیلا ہے, مگر اینڈ آئی تھنک میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے ابو جی کہ بہت ہی اہم ہے بیکم اے گیور. جب ہم زندگی میں فقیر بن جاتے ہیں نا, چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہ ہو, کہ مجھے وقت نہیں دیتا میرا میاں فار ایگزامپل, یا میری بیوی مجھے وقت نہیں دیتی, میری بیوی مجھے کھانا نہیں دیتی, یا جو بھی ذمہ داریاں ہیں, بچے ہمارے ساتھ صحیح وہ والا سلوک نہیں کرتے. آئی تھنک میرا یہ پرسنل ایکسپیرئنس کہہ لیں یا جو میں نے تھوڑا لرن کیا ہے, وین یو آر لائک دس, لائک اے بیگر ان اے ریلیشن شپ, تو چیزیں آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے, دل کبھی بھی آپ کا ٹھیک نہیں. لیکن جب آپ گیونگ اینڈ میں آ جاتے ہیں نا, جس طرح آپ نے چاند کی مثال دی ہے کہ وہ بس دے رہا ہے روشنی, دیے جا رہا ہے, وہ مانگ کچھ نہیں رہا, مجھے لگتا ہے دیٹس وین آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ کافی خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور اس کو میں اور ایکسپلین کروں کہ انسان کو بے لوس ہونا چاہیے. بالکل انکنڈیشنل. ہاں انکنڈیشنل, اس کو کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے. جہاں وہ اس عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور فائز تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا, اب اس کو لے کے چلنا ہے. کہتے ہیں نا گاڑی خریدنا آسان ہے, اس کو رکھنا مشکل ہے, مینٹیننس اس کی بہت مشکل ہے. بالکل. تو مجھے یہ مقام مل گیا کہ میں بڑا بیٹا ہوں. ٹھیک. اب اگر میں اس سے انصاف نہ کروں تو یہ میرے دوسرے بھائیوں کو چلی جائے گی یہ چیز. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس میں پیشنس آتا ہے, اس میں صبر آتا ہے, اس میں تحمل آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جس کو کوئی تکلیف پہنچے آپس میں, دو بھائیوں میں کوئی زمین کا مسئلہ کوئی ہو, تو وہ پھر میں اسے کہتا ہوں کیا مسئلہ ہے. اب مجھے صبر اور تحمل سے جو بندہ میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے, اس کو بھی مجھے سننا پڑتا ہے. اور بہت مجھے میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ اچھے لسنر ہیں. تو میں سنتا ہوں, اور جب وہ اپنی ساری باتیں کر دیتے ہیں نا, تو پھر میں انہیں کہتا ہوں بس اتنی بات تھی, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو ہم اس طرح حل کر سکتے ہیں. اچھا جی اللہ بھی اللہ کرنا چاہیے. وہ نا ایسے ششتر رہ جاتے ہیں کہ اچھا آپ نے تو بڑی آسانی سے مسئلہ حل کر دیا. اس کے پیچھے کہیں ریزن یہ تو نہیں ہے, کیونکہ مسئلے ہوتے ہیں اور مسئلے ہی ہوتے ہیں, ان کو حل. لیکن کیا اس کے پیچھے یہ راز میں کوشچن ہے کہ کہیں یہ راز تو نہیں کہ آپ نے مشکلوں کو مشکل نہیں سمجھا؟ کیونکہ جب ہم آج کل ایک اکثر جملہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی وقت نہیں ہے میرے پاس. اچھا, اب جتنا بھی آپ ساروں کے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں, مگر ایک شخص ہے جس کا منترا ہے یہ کہ وقت نہیں ہے. اور جو لوگ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. اٹس اے فیکٹ. سملرلی جس طرح آپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں مشکل ہی کوئی نہیں ہے, تو آپ کو نہیں لگتا یہ شاید آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے یا پازیٹیوٹی یا پازیٹیو اپروچ ہے کہ آپ کسی مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے اینڈ یو سرپرائز ادر پیپل آلسو؟ جی ہاں جی, یہ تو پہلے اس میں نا اور 2-3 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے اس کو موقع ضرور دیتا ہے. صحیح. اگر وہ اپنی کوالٹیز کو پراپر طریقے سے استعمال کرے تو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. اگر وہ کمی کرے گا یا محنت نہیں کرے گا یا ایگریسو ہو جائے گا, صبر و تحمل سے کام نہیں لے گا, تو اس سے لوگ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے, وہ کوئی اور بندہ ڈھونڈیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب بعض اوقات مجھے صبر کے ساتھ ساتھ جھکنا بھی پڑتا ہے. اچھا, بینگ این ایلڈسٹ. اچھا, میں جھکتا جاتا ہوں, چاہے بچے ہوں, چاہے بھائی ہوں, چاہے دوست ہوں. اچھا, میں جھک جاتا ہوں. وہ اس لیے جھکتا ہوں, اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کی خاطر. میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. یہ تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا پروین شاکر کا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا تیری. تو یہ تو دونوں میں ون ون سچویشن ہے. اچھا, اب مجھے ایک حدیث شریف یاد آ جاتی ہے جب میں جھکتا ہوں نا,
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت و توقیر میں کوئی کمی آئے تو روز محشر مجھ سے لے لینا. سبحان اللہ. تو جب یہ میں سوچتا ہوں تو میں کہنا یہاں کا جھکنا تو بات ہی کیوں نہیں, چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو. چھوٹا بچہ کیوں نہیں. اور پھر ایک اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. اعلیٰ ظرفی کو بھی میں ایک شعر سے ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک, پٹاری کھل گئی ہے جو وہ بس آپ وہ بات کرتی ہیں تو وہ چیزیں اتر آتی ہیں. ہاں جی, ماشاء اللہ. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. بے شک بے شک. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی آپ نے سراہی دیکھی ہوگی. بالکل بالکل. ہاں جی, تو سراہی ذرا نیچے سے بڑی ہوتی ہے, اوپر سے اس کی گردن پتلی ہوتی ہے. ہاں جی. سراہی جھک کے بھرا کرتی ہے پیمانہ. حالانکہ وہ گیور ہے بے شک, لیکن جھک رہی ہے پھر جھک رہی ہے. سو او دیٹس سو بیوٹیفل کہ the ones who are giving وہ وہی ان میں ہمبلنس ہوتی ہے تو وہ گیو کر سکتے ہیں. سو پریٹی, سو امیزنگ, بیوٹیفل. تو یہ بھی ہے کہ جو اس شاخ کو زیادہ پھل لگتا ہے جو جھکی ہوئی ہوتی ہے, بالکل بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, یا وہ شاخ کو جب پھل لگتا ہے تو وہ شاخ جھک جاتی ہے. اللہ کا وہ شکر بھی ادا کرتی ہے کہ مجھے پھل لگا. واہ واہ. اور سراہی جو ہے یہ والی ڈائمینشن ڈفرینٹ ہے. میں نے یہ والی اس طرح سے نہیں سنا کہ واقعی کہتے ہیں جھکے ہوئے کو پھل لگتا ہے, لیکن جس کو پھل لگ جائے وہ جھک جاتا ہے, اور اگر نہ جھکے پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ کی زندگی کے جو ہم لیسنز ہیں یا جو نچوڑ جسے ہم کہتے ہیں زندگی کے, بہت سارے ہم نے 1 2 3 کافی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. آپ لوگ پیپر پین لے کر بیٹھیں کیونکہ یہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن ہونے والی ہیں. دا ریزن فار دیٹ از کہ یہ زندگی کا نچوڑ ہے. جو ساری گفتگو ہے یہ زندگی کا نچوڑ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ آپ دور اندیش ہو جائیں, آپ شائستگی سے گفتگو کریں, آپ کی شخصیت کا خاصا مخلصی ہونی چاہیے. پھر میں نے کبھی اس چیز کو اس طرح سے نہیں سوچا اور نہ سنا کہ ہمیشہ یہ سنا کہ جھکے ہوئے کو پھل اللہ لگاتا ہے, مگر جس طرح سے آپ نے آج ایکسپلین کیا کہ جس کو پھل لگ جائے وہ جھک جاتا ہے, تو بڑی خوبصورت بات ہے. سو جھکنا انسان کی خاصیت میں سے اور جو خاصہ ہے شخصیت کا, اس میں ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے. اپنے رشتوں کو, اگین وہی والی بات جو ہے کہ رشتے بنا لینا 1 سیکنڈ میں بنتا ہے. ہم مطلب آپ 2 سیکنڈ لگتے ہیں, آپ نے کسی کو بہن کہہ دیا, کسی کو بیٹی کہہ دیا, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, بیٹی ہو گئی, آپ کی بہن ہو گئی. مگر جو رشتے نبھانا ہے وہ ہم کیسے نبھا سکتے ہیں, کیونکہ آج کل کے دور میں یہاں پر اپنے جو دیکھنے والے آپ کے دیکھنے والے ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے, آپ سائنٹسٹ ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ لائر ہیں, آپ کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی پروفیشن سے, پولیٹیشین ہیں آپ, اینی تھنگ دیٹ یو آر. بٹ اگر آپ جتنے مرضی پروفیشنلی بہترین کارکردگی آپ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے رشتے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ کسی بھی لحاظ سے آپ کھوکھلا پن محسوس کرتے ہیں. آپ وہ جتنی مرضی ترقیاں ہو جائیں, مگر آپ کے رشتے انٹیکٹ نہیں ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اینی ون, اے مین اور اے وومن ورکنگ آؤٹ سائڈ پروفیشنلی ڈوئنگ ونڈرفل ان دس ورلڈ, بٹ وہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی تو ایک رشتہ ہے نا. تو وہ جو پروفیشنلی بھی جن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی لے کر چلنا ہے ان رشتوں کو. اور رشتوں میں ہی آج کل میں دیکھتی ہوں, چاہے ویسٹرن ورلڈ ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے مشرق ہو, چاہے مغرب ہو, رشتے آج کل بڑے جسے کہتے ہیں ٹربولنس کا شکار ہیں. دس از ون آف دا میجر ریزنز وین وی ور ڈسکسنگ کہ ہم کیا بات کریں, تو میں نے کہا ابو جی ہم نے رشتوں پہ بات کرنی ہے کیونکہ یو آر این ایگزامپل فار اس ٹو لرن. اوکے, تو زندگی کا ایک نچوڑ تو یہ ہو گیا کہ آپ ڈھل جائیں, جھک جائیں. واٹ ایلس؟ دوسرا یہ کہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں وہ لوگ بہترین ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. صحیح. اخلاق تو بہت اچھا, اب یہ اخلاق کا تو اتنا واسٹ ٹاپک ہے. آئی مین یو نو, خوبصورتی اخلاق کی, اس کو تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ ایکسپلین کریں. کسی کی دل آزاری نہ ہو. صحیح. the least that you can do. ہاں, یعنی کوئی بھی بندہ اگر میری فیملی میں یا دوستوں میں ہو اور میں اس کو ڈانٹنا بھی چاہوں کہ میں سمجھوں کہ یہ صحیح نہیں ہے,
کیونکہ آپ ڈانٹ سکتے ہیں کیونکہ آپ سب سے بڑے ہیں. لیکن میں ڈانٹتا بھی نہیں ہوں. صحیح. میں اخلاق سے, اور ہمارے پاس لیسن ہے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, بے شک, اور پھر ہمارے سامنے کربلا میں جو رشتے جیسے نبھائے نا, کردار جناب امام حسین علیہ السلام اینڈ آل در, بالکل بالکل خوبصورت, وہ ہمارے سامنے. تو اگر ہم کہیں کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں اور ہم ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں تو ہمارا ماننا کس کھاتے میں آئے؟ بالکل, ان کو ماننا سے زیادہ اہم ہے کہ ان کی مانیں اور ان کو, ہاں, ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کے آپ اپنی زندگی کے اندر بہتری لے کر آئیں. تو اخلاق جو ہے وہ یعنی لوگوں کو, اگر آپ نے کوئی کسی چیز کو ٹھیک بھی کرنا ہے, کسی کو کچھ صحیح بھی کرنا ہے, تو اخلاق کے دائرے میں رہ کے. جی. اور یہی, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مگر یہی وہ اخلاق تھا کہ جس کو دیکھ کر جناب حر جو ہیں وہ کس طرح سے یزیدی خیمے سے حق کے خیمے کی طرف کا سفر کرتے ہیں. اور چیزیں انسان سیکھتا ہے. مجھے تھوڑے دن ہوئے ریسرچ میں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے حضرت حور کے بیٹے نے کہا کہ جی میں ادھر جا رہا ہوں, میں نے دیکھ لیا. اچھا, تو یہ سیکھتا نا انسان. بالکل بالکل بالکل, آپ کو بہت سارے زاویے کھلتے ہیں. بالکل. تو حضرت حور اب بھی ایسے ہی تھے, تو ان کے بیٹے نے کہا کہ جی میں ادھر جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے پاس. وہاں وہ اعلیٰ و عرفہ, اخلاق بہترین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون. تو ادھر کیا ہے, ادھر مطلب دھنگا مشتی ہے, ادھر وہ دیکھ لیا نا کہ سب کچھ کیا ہے, نظر آ گیا. ہاں جی, نظر آ گیا. تھے تو بہت, لیکن یہ نظر, یہ بصیرت بھی تو اللہ کسی کسی کو دیتا ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی. الحمدللہ. تو بیٹا انہیں کہتا ہے کہ جی میں ادھر جا رہا ہوں. صحیح. چونکہ حضرت حور جو تھے ان کی ایک بات بھی تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی نا. بے شک. کہ جب گھوڑے کی لگام پکڑ کے روکا گیا, بالکل, تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. بالکل بالکل. تو اس نے دیکھو, وہ اس وقت طاقتور تھا, اس کے پاس آرمی تھی. بالکل بالکل. حور کے پاس. تو اس نے کہا آپ نے تو مجھے یہ کہہ دیا, لیکن میں اب آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ نہیں کہہ سکتا. بہت خوبصورت. اور ابو جی, اگر ہم یہاں پر یہ دیکھیں اور سوچیں تو ایک بہت بڑا جو سبق اور درس ہمیں ملتا ہے وہ ادب کا ہے, اور وہ اخلاق ہی کے دائرے کے اندر آتا ہے کہ ظاہر ہے آپ با ادب ہوں گے تو آپ با اخلاق ہوں گے. سو اٹس سو بیوٹیفل. میں ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے, ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ میں آپ کے ساتھ اور دیکھنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں, کہ اخلاق کی بلندی جو کہتے ہیں نا کس طرح سے تبدیل کرتی ہے لوگوں کے دلوں کو. وہ یہ کہ ایک دفعہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک شخص آتا ہے اور وہ بہت نامناسب گفتگو کر رہا ہے, اور اس قدر بے حرمتی کر رہا ہے اور برے الفاظ بیان کر رہا ہے. تو امام علی علیہ السلام سے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی زبان کاٹ دو, اس شخص کی زبان کاٹ دو. اب آقا نے حکم دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے امام علی اس کو نہ بجا لائیں. ٹھیک ہے جی, حکم کو بجا لانا ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ امام علی اس شخص کو لیتے ہیں, مسجد نبوی سے باہر لے کر نکلتے ہیں, اس کو گھوڑا دیتے ہیں, اس کو پیسے دیتے ہیں, اس کو اشرفیاں دیتے ہیں, اس کو ساری تمام چیزیں دے کے کہتے ہیں کہ تم اس جگہ سے نکل جاؤ. اب لوگ جو باقی کے لوگ ہیں, اصحاب کرام ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آقا نے تو کہا ہے کہ زبان کاٹ دیں, اور یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں. تو بہرحال وہ وہاں سے شخص وہ لیتا ہے پیسے اور وہ نکل جاتا ہے. اور اگلے دن اب وہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اب یہ امام علی اگلے دن آئیں گے تو ہم نے آقا کو ان کی شکایت لگانی ہے کہ آپ کا حکم نہیں بجا لے کر آئے. اگلے دن جب آتے ہیں, پوری مسجد نبوی سجتی ہے, آقا بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پہ, اور امام علی آتے ہیں اور وہ لوگوں نے شکایت لگا دی ہے. جیسے ہی امام علی انٹر ہوتے ہیں, ساتھ وہ شخص بھی آتا ہے. تو کہ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ, یہ دیکھیں ہم آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوا اور کس طرح سے ہوا, یہ دیکھیے, یہ آپ کی بات نہیں انہوں نے مانی. تو آقا فرماتے ہیں کہ 2 سیکنڈ رک جاؤ. وہ شخص دوسرا آ جاتا ہے, کہتے ہیں دیکھیں اس نے زبان نہیں کاٹی ان کی. تو وہ آتا ہے تو وہ ایک شخص ایک پیپر لے کر آتا ہے,
اور جو ایک دن پہلے بے حرمتی کر رہا تھا شخص، آج نعت رسول مقبول لے کر آیا. سبحان اللہ. تو آقا نے ارشاد فرمایا، ظاہر آپ کو پتہ ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کی محفل میں، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے علی نے اس طرح سے اس کی زبان کاٹی ہے کہ قیامت تک وہ زبان اس کے ساتھ نہیں رہے گی. اب جو اس کی زبان ہے وہ اخلاق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جو کردار تھا اس سے وہ زبان کٹ گئی، اور اب ساری زندگی پھر وہ شخص نعت رسول مقبول لکھتا رہا اور کہتا رہا. تو یہ ہم بڑے ایز یو نو کمنگ ٹو یور لائف، کیونکہ ہم بڑے ہوتے ہیں یا ہم رتبے میں بڑے ہوتے ہیں یا ہم رشتے میں بڑے ہوتے ہیں، عمر میں بڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک ہی طریقہ اخلاق، ہم نے اخلاق نہیں، ہم نے بس اپنا حکم. تو بڑی خوبصورت دو باتیں، ایک تو اخلاق کا آپ نے ذکر کیا، اینڈ دین یو آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ کہ کس طرح سے ہم نے اپنے کردار سے جھک کے بھی کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے. تو دس از جسٹ سو بیوٹیفل. اچھا، کون سی ایسی ایک چیز ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوتا، ساری ان چیزوں کے ساتھ اگر یہ میں نے نہ سیکھا ہوتا یا اگر میری زندگی میں یہ نہ ہوتا تو شاید میرے لیے یہ رشتے نبھانا مشکل ہو جاتا؟ جی، وہ سب سے بڑا ہے برداشت اور صبر. کہ جیسے بھی حالات ہوں صبر اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا. وہ مولا کائنات کا ایک قول بھی ہے کہ جو بندہ برداشت کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہو وہ کبھی گرتا نہیں ہے. صحیح. تو برداشت مین چیز ہے جو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے، اور میں اس کے لیے مانگتا رہتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرما مزید برداشت. ٹالرنس. That's so beautiful. تو پھر میں علامہ اقبال سے نا جی بہت متاثر ہوں، چونکہ انہوں نے جو بھی شاعری ہے ان کی قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے. کیا بات ہے. تو اب میں اسی کو ایک تو سادگی، ایک پھر ہمبلنس، اس میں ان کا ایک اور شعر پڑھنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو. حالانکہ وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، بالکل، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بے شک، مگر دوسری طرف کانٹریری اس سے بالکل. وہ کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. مٹا دے. یہ پورا ایک لیسن ہے بہت بڑا. اچھا آپ دیکھیں ابو جی، ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کتنی خوبصورتی سے اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی خوبصورتی سے آپ نے بیان کر دی. یہ کہنا تو اور سننا بڑا آسان ہوتا ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈو اٹ لائک یو نو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. کبھی ہوتی ہے مشکل؟ میں نے کہا نا ہاں مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم مشکل کے شاگے ماننے والے ہیں. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. الحمدللہ الحمدللہ. سو میرے خیال ہے یہ ایک نشست تو ناکافی ہے ہماری اس گفتگو کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کی زندگی کے نچوڑ ہیں، آپ کی زندگی میں جو جو کچھ سیکھا، جو جو کچھ آبزرو کیا. تو یہ ایک نشست میں تو میرا خیال ہے ہم نہ سیکھ سکیں گے اور نہ سکھا سکیں گے، نہ آپ سیکھ سکیں گے. تو اس کو میرا خیال ہے اگلی نشست کے اوپر ہم رکھتے ہیں. اور آخر میں آج کل جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو آپ کی آج کی ساری گفتگو جو ہے وہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین لیسن ہے، اور اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں اور اس کے اوپر عمل کریں. بٹ آپ کیا ایک کرکس پوری اس ڈسکشن کا 2-4 لائنز میں اگر آپ دیکھنے والوں بچوں کو کہہ سکیں؟ ایک تو بچوں کے لیے خصوصی طور پر، میرے ویسے ینگسٹرز زیادہ سنتے ہیں. یوتھ میں بچوں سے مراد یوتھ ہی ہے. جی. تو وہ جو میں نے یہ شعر پڑھا نا، اس کا ایک مصرع میں نے پڑھا کہ مٹا، آپ تو سمجھ گئی نا ماشاءاللہ تو سارا. ہاں جی. کہ کوئی غرور اور تکبر اس کو آپ دور پھینک دیں. وہ شیطانی عمل ہے، وہ شیطانی عمل، وہ تو مردود ہو جاتا ہے پھر. ہاں. اور رحمانی عمل کیا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو. کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ سانس ہی ہے نا،
सांस आया ना आया, ना आया, हाँ जी, तो ये उसकी मेहरबानी है कि हम सांस ले रहे हैं। बेशक। और अगर हम अपनी हस्ती को मिटा दें तो फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। खूबसूरत दूसरे मिसरे में, मैं पहला मिसरा फिर दोहराता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, फरमाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, तुम कुछ भी हो, बड़े से बड़े हो, जो भी हो, उसको हस्ती को मिटा दें। अपनी हस्ती को मिटा दो, कुछ नहीं है, ठीक, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वाह 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 वाह, बेशक। एक आप मिसाल ले लें कि एक गंदम का दाना है, गंदम चूँकि सारे जानते हैं, गंदम का इतना सा दाना होता है, बिल्कुल, वो पड़ा रहता है, सालों पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता। अगर उसको ज़मीन में दबा दिया जाए, यानी कि वो मिट्टी हो जाए, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाए, कि उसने अपनी हस्ती मिटा दी। बिल्कुल, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर, वो खाक में मिल गया, बेशक, लेकिन वो गुलो गुलजार बन गया, गुलो गुलजार बन जाता। क्या कहने, क्या कहने। पौधा निकला और उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी 7 शाखें हैं या 10 शाखें हैं, उनमें इतने दाने होते हैं, वो 700 दाना बनता है एक दाने से। बहुत खूबसूरती से माशाल्लाह आपने एक्सप्लेन किया, और आई विश कि हमारी आज की यूथ इस चीज़ को समझ सके और इस पे अमल कर सके कि जितना हम झुकते चले जाते हैं, अल्लाह की इनायतें बढ़ती चली जाती हैं। जितना हम मिट्टी के अंदर, क्योंकि इस मिट्टी के नीचे ही हमने जाना है ना, और हम तो मानने वाले ही अबू तुराब के हैं। तो जब आप इस मिट्टी के साथ लगाव कर लेते हैं, इस मिट्टी में मिल जाते हैं और अपने आप को मिट्टी कर लेते हैं, फिर अल्लाह आपको, मेरी नानो कहा करती थी, फिर अर्शों के भाग लगाता है। तो अल्लाह हमें इस ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अपने रिश्तों की कदर करने की तौफीक दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर हाउ मेनी हाउसेस यू हैव, हाउ मेनी कार्स यू हैव, जब हम ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आते हैं, मेरा ये गुमान है कि जब हम अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आते हैं, तो जो चीज़ हमारी मेमोरीज़ में रह जाती है वो ये रिश्ते हैं, और इनके साथ गुजारे वो लम्हात और वो आसानियाँ जो हमने लोगों को दी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी और ख़ूबसूरत गुफ्तगू का। आई लर्नड सो मच एंड आई होप the ones who watching they have learned as well. माशाअल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमेशा आपसे बात करके बहुत ही